الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیار محبت کے ساتھ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. یہ دنیا کی رونق، یہ دنیا کی چمک، یہ دنیا کی دمک، یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ ایک وقتی چیز ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما الحیات الدنیا لعب و لہو. دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، کھیل ہے، تماشا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پورے کائنات میں جتنے بھی چیزیں بنائی ہیں ان تمام چیزوں میں اللہ کو اگر کوئی چیز ناپسندیدہ ہے تو وہ یہ دنیا ہے. کیا ہے؟ لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى کافرا شربۃ ماء. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں اگر اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے، نہیں ہوتی. کس کے برابر؟ مچھر کے پر کے برابر، جسے ہم مسل میں پھینک دیتے. اگر ہوتی تو اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتی. اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی وقعت ہی نہیں ہے جس کے پیچھے ہم آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں. جس دنیا کے پیچھے ہم اپنی دنیا کو بھی آگ لگا دیتے ہیں، اپنی مستقبل کو آگ لگا دیتے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں. جس دنیا کو اللہ نے رحمت کی نظر سے، پیار کی نظر سے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، ایسی دنیا کے پیچھے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. ایک وقت قیامت کا ایسا آنے والا ہے کہ یہ دنیا کی رونق، یہ چمک دمک، یہ سب چہل پہل اچانک ایک دم ختم ہو جائے گی. کیا ہوگی؟ ایک دم ختم ہو جائیں گے یہ رونق. جیسے مثال کے طور پر ہم کسی جگہ پہ پروگرام رکھتے ہیں، شادی کا، ولیمے کا یا کوئی اور ریسیپشن رکھتے ہیں تو اس کی تیاریاں کئی مہینوں سے چلتی ہیں.
کئی ہفتوں سے کئی دنوں سے اس کی تیاریاں چلتی ہیں۔ صبح میں 12 سے لے کر 3 بجے تک کا پروگرام ہے، وہ 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا پروگرام جب مکمل ہو جاتا ہے تو شام کے 5 بجنے سے پہلے وہ ساری چمک دھمک، وہ رونقیں، وہ ساری چہل پہل وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ یہاں بھی کوئی پروگرام تھا، یہاں بھی کوئی لوگ آئے تھے، یہاں بھی کسی کا نکاح ہوا تھا، یہاں بھی کسی کا ولیمہ ہوا تھا، یہاں بھی کسی کا پروگرام ہوا تھا، ایسے لگتا ہے۔ تو جب ہم یہ مثال دیکھتے ہیں تو اللہ ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ جب تمہاری نظر میں وہ چیز جیسی ہے ایسے ہی میری نظر میں دنیا ہے، کوئی وقعت نہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ اچانک اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اچانک اس کی رونقیں ختم کر دی جائیں گی، اچانک اس کی چہل پہل کو نظر لگا دی جائے گی، اچانک یہاں کی زمین کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا جائے گا، یہاں کے پہاڑ کو روئی کے دانوں کی طرح اڑا دیا جائے گا، آسمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ وتكون الجبال كالعهن المنفوش، قرآن میں اللہ نے سورہ زلزال میں کہا ہے، سورہ قاریہ میں کہا ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ پہاڑ کتنی مضبوط مخلوق ہے اللہ کی، کتنی طاقتور مخلوق ہے اللہ کی۔ ہم کسی کی بہادری کی، کسی کی مضبوطی کی مثال دینا ہو تو ہم کس کی مثال دیتے ہیں؟ پہاڑ کی مثال دیتے ہیں۔ پہاڑ کی طرح مضبوط کھڑا ہے، چٹان کی طرح مضبوط کھڑا ہے۔ وہی پہاڑ کو اللہ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ روئی کی طرح، روئی ہوا میں پھونک مارے تو اڑتی نا، جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، پہاڑ کی یہ حالت ہوگی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ حج میں فرمایا، پہلی آیت، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعہ، قیامت کا زلزلہ بہت ہی خطرناک زلزلہ ہوگا۔ شیء عظیم، وہ واقعہ بھی بڑا خطرناک واقعہ ہوگا۔ کیسا واقعہ ہوگا؟ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد۔ اتنا ہولناک منظر ہوگا قیامت کا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائیں گی۔ تذہل، کیا ہوں گی؟ ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، جس کا بچہ دودھ پیتا بچہ ہو نا، وہ ماں اپنے بچے کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولتی۔ رات میں سوتی ہے لیکن نیند کی حالت میں بھی اس کی ساری توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ بچے کی طرف۔ قرآن کہتا ہے وہ ماں بھی اپنے بچے کو بھول جائے۔ وَتَضَعُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ اتنا بھیانک منظر ہوگا، اتنا ہولناک منظر ہوگا۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لوگ تمام کے تمام لوگ نشے میں ہوں گے۔ کس میں ہوں گے؟ حالانکہ کسی نے نشہ نہیں کیا ہوگا، لیکن سب کے سب نشے کی حالت میں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت قیامت کی بار بار جو ہے قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ہمارا اس میں ایمان بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس اللہ نے دنیا کو بنایا ہے وہی اللہ مٹائے گا، جس اللہ نے کائنات کو بنایا ہے وہی اللہ دوبارہ مٹائے گا، پھر دوبارہ بنائے گا، تاکہ بتائے کہ بنانے والا بھی میں، مٹانے والا بھی میں، دوبارہ بنانے والا بھی میں۔ اور وہ وقت آئے گا، حالات بہت تیزی سے اسی طرف جا رہے ہیں، بہت تیزی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہے۔ کیا فرمایا؟ انا والساعۃ، ساعت کہتے ہیں قیامت کو، انا والساعۃ کہاتین، دو انگلیوں کا اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں اور قیامت، یعنی میرے بعد قیامت، دونوں کے بیچ میں کوئی نبی نہیں، میرے بعد قیامت، میں آ گیا اب سیدھا قیامت آئیں گی، اب کوئی فاصلہ نہیں،
اب کوئی فاصلہ نہیں. یہ 1443 سال پہلے فرمایا تھا آقا نے. اب 1400 سال گزر گئے, 14 صدیاں گزر گئی. علامت صغرا, علامت کبرا, چھوٹی علامتیں, بڑی علامتیں, تمام علامتیں اللہ کے رسول نے بتائی. اللہ اپنی امت کو, جو اللہ نے اللہ کے رسول کو بتائی تھی, کیا کیا ہونے والا ہے, چھوٹی چھوٹی باریک باریک علامتیں بتائی. علماء نے پھر حدیثوں کو کھنگالا, حدیثوں کو جانچا. جانچنے کے بعد نتیجہ نکلا کہ اللہ کے رسول نے جتنے بھی علامتیں احادیث میں فرمائی ہیں, ان احادیث کے 2 اقسام بنتے ہیں. کتنی؟ 2. ایک علامت صغرا اور ایک علامت کبرا. چھوٹی علامتیں, بڑی علامتیں. علامت صغرا کہتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ علامت صغرا کہ جب قیامت سے پہلے یہ علامتیں واقع ہوں گی تو اس کے فوراً بعد قیامت نہیں آئیں گی. ہاں اتنا سمجھنا چاہیے کہ قیامت قریب ہے. قیامت کیا ہے؟ قریب. اور علامت کبرا اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ علامتیں پائی جائیں گی تو یہ علامتوں کے واقع ہونے کے بعد قیامت کے آنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا. یہ اب ہوگا یا تب ہوگا کا معاملہ ہوگا. کیا ہوگا؟ اب ہوگا تب ہوگا. جیسے کہتے ہیں نا بھائی نکاح کب ہے آپ کا؟ کہتے 2 سال ہے. کیا کہتے ہیں؟ 2 سال ہے, 1.5 سال ہے, 1 سال ہے, 9 مہینے ہیں, 7 مہینے ہیں, 5 مہینے ہیں, 3 مہینے ہیں, 1 مہینہ باقی ہے, 1 ہفتہ باقی ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ 3 دن باقی ہے, 2 دن باقی ہے. صبح میں ہے 11 بجے, 11 کا وقت آ گیا. اب ہوگا کہ تب ہوگا؟ سب تیاریاں ہو چکی ہے نکاح, اب ہوگا کہ تب ہوگا. یہ حالت علامت کبرا کے بعد ہم کو نظر آئیں گی. یہ لوگ دیکھیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علامت کبرا تلک عشرۃ کاملہ, یہ 10 علامتیں ہوں گی. کتنی علامتیں؟ 10 علامتیں. جب یہ پائی جائیں گی, علماء کہتے ہیں کہ علامت صغرا جو چھوٹی چھوٹی علامتیں جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں تمام کے تمام پائے جا چکے ہیں. اب انتظار ہے کس چیز کا؟ علامت کبرا. علامت صغرا میں ایک علامت وقت کا بہت تیزی سے چلنا بھی ہے. وقت کا دیکھ رہے نا, ایسے لگ رہا تھا 2 دن پہلے ممبر پہ بیٹھ کے قربانی کے مسائل بیان کر رہا ہے. یہی ہفتے میں کتنا اتل پتل ہو گیا. عید آئی, قربانی ہو گئی, قربانی کیے, گوشت کھائے, پک گیا, ہجم ہو گیا, سب جدھر ادھر. پھر دوسرے ہفتے میں آ کے بیٹھ گئے, ایسے لگ رہا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے نا. یہ سب دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ محسوس کر رہے کہ نہیں اس بات کو کہ وقت کتنے تیزی سے دوڑ رہا ہے. زمانے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. وقتوں کا مالک کون ہے؟ دنوں کا مالک کون ہے؟ ہفتوں کا مالک کون ہے؟ مہینوں کا مالک کون ہے؟ اللہ بولنے میں بھی شرم آ رہی. بولو زور سے, مہینوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. سال کا مالک کون ہے؟ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. وہ اللہ جب چاہے, جسے چاہے, جہاں چاہے, جیسے چاہے ویسے پھیر سکتا ہے. سال کو 10 سال میں گھما دے, 10 سال کو 1 سال میں گھما دے, 1 سال کو 1 مہینے میں گھما دے, 1 مہینے کو 1 ہفتے میں گھما دے, 1 ہفتے کو 1 دن میں گھما دے. وہ اللہ ہے. اور اس کی مثال ہم کو نظر آئی معراج کے رات میں کہ اللہ نے اس رات میں پوری کائنات کو روکے رکھا. وہی رات اللہ اس کے مالک ہیں. اللہ نے پوری رات کو, پورے کائنات کو اس وقت میں روکا اور اپنے حبیب کو بلا لیا. کتنا لمبا سفر, جس سفر میں مہینوں سالوں لگتے تھے, اللہ نے سالوں کا سفر 1 رات میں 1 لمحے میں کرا دیا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی. اسے پتا چلا کہ کون ہے؟ اللہ ہے. یہ حالات کا دیکھ رہے ہیں کتنے تیزی سے چل رہے ہیں. ایسے ہی تیزی سے ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے. پھر بچے آئیں گے, پھر دنیا سے چلے جائیں گے. پھر آگے قیامت. بہت تیزی سے ہمارا جو دور ہے قیامت کی طرف رواں دواں ہے, بہت تیزی سے. اسی لیے ایسے دور میں ایمان کی سلامتی بہت ضروری ہے. ایمان کی سلامتی, جب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اللہ سے ایک دعا ضرور مانگے. کیا؟
اے اللہ زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ۔ جب زندگی کا آخری وقت آئے، آنا سبھی کو ہے، زندگی کا آخری وقت سبھی کا آنا ہے، کسی کا بچنا نہیں ہے۔ تم چاہے تب بھی آئے گا، نہ چاہے تب بھی آئے گا۔ تو اے اللہ جب وہ وقت آئے گا نا، بس اتنی التجا ہے کہ میرا ایمان سلامت یہ باقی ہے تو کامیاب سمجھ لو۔ قیامت الحمدللہ دونوں ہاتھ میں پھر لڈو ہے، قبر کی منزل آسان، میدان محشر کا جو منظر ہے وہ آسان، پل صراط کا منظر آسان، حساب و کتاب کا سلسلہ آسان، پھر اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ کیا ہونا شرط ہے؟ ایمان۔ یہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ، بہت آسان الفاظ ہے۔ اے اللہ زندہ رکھیں، ایمان پہ رکھے، جب وقت آخر آئے تو ایمان کے ساتھ بلائے۔ اس دعا کا اہتمام کرو۔ فتنوں کا دور ہے، کس کا دور ہے؟ فتنوں کا دور ہے۔ ایمان کی سلامتی اس دور میں بڑی مشکل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یأتی علی الناس زمان الدین علی دینہم الناس علی دینہم کالقابض علی الجمر۔ لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اپنے دین پہ چلنا اور ایمان کی سلامتی کرنا ایسے ہی مشکل ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ لے کے چلنا۔ انسان کتنے دیر برداشت کرے؟ آگ کا انگارہ لو اور ہاتھ کے ہتھیلی پہ رکھو، کتنا دیر برداشت کرے گا؟ یہ دور اسی طرف جا رہا ہے، یہ دور بہت تیزی سے اسی طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو علامت کبریٰ بیان فرمائی وہ کتنی ہیں؟ 10 علامتیں۔ تاریخ اور دین کب ہوگی، کون سے تاریخ کو، کون سے سال میں ہوگی، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس طرح سے بچے کے پیدائش پہ ڈاکٹر لوگ اتنا بتاتے ہیں کہ فلاں ہفتے میں ہوں گی اور فلاں مہینے میں ہوں گی، لیکن کس دن ہوں گی، کس گھڑی ہوں گی، ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اچانک درد اٹھا، ہاسپٹل گئے اور بچہ پیدا ہو گیا، ہوتا ہے نا، یہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو قیامت کا جو ایگزیکٹ ٹائم ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی اللہ کے رسول سے پوچھا تھا، انسانی شکل میں آئے، گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول سے سوال کرنے لگے، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے بتاؤ۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا، اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، روزہ رکھو، اور اللہ نے مال دیا، استطاعت دی ہے تو حج ادا کرے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ صدق، سچ فرمایا۔ پھر دوسرا سوال، اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تبارک وتعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اور ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ صدق، سچ فرمایا۔ تیسرا سوال، اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترى فإن لم تكن ترى فإن لم يكن يرى، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کر گویا کہ تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا، یہ کیفیت نہیں بن رہی تیری، تو اتنا تو تصور کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ 3 سوال ہو گئے۔ چوتھا سوال کی حضرت جبرائیل، اخبرنی عن الساعہ، اللہ کے رسول بتائیے قیامت کب آئے گی، قیامت کا ٹائم بتاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، میں نہیں جانتا، جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی تو بھی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا، تو فرشتوں کا سردار ہو کے تو نہیں جانتا، میں نبیوں کا سردار ہو کے میں بھی نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے۔
21वें पारे में अल्लाह ने कहा है इन्ना अल्लाह इंदहु इल्मु अस्साअ, क़यामत कब आएगी इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह के इल्म में, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। फिर अल्लाह के रसूल ने अलामतें बयान फरमाई, निशानियां, ये अलामतें, ये निशानियां देके समझ जाओ कि क़यामत आएंगी, समझ जाओ, तैयार रहो अपने ईमान की सलामती। फिर वो 10 अलामतें बयान फरमाई, उसमें से सबसे पहले 3 अलामतें पाई जाएंगी, 1 2 3। जमीन का धस जाना, जमीन का मशरिक 1, मगरिब 2 और जजीरतुल अरब 3, ये 3 इलाकों में जमीन धसा दी जाएंगी। ये वाकया पूरी दुनिया को मालूम पड़ेगा कि भाई फुला जजीरतुल अरब में पूरी की पूरी बस्ती जमीन में धस गई, बस्ती सुबह उठ के देखे तो बस्ती ही नजर नहीं आई। ये 3 अलामतें सबसे पहले पाई जाएंगी। यहाँ से अलामत कुबरा की इब्तिदा शुरू होगी, अलामत कुबरा की इब्तिदा यहाँ से शुरू होगी। 4थे नंबर पर दुखान, धुआं, दुखान कहते हैं धुएं को। 26वें पारे में सूरह दुखान है, सूरह दुखान, उसके अंदर धुएं का तस्करा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत से पहले धुआं ऐसा आएगा जो 40 दिन तक रहेगा। कितने दिन? 40 दिन। मशरिक और मगरिब पूरे हुए जमीन को ये धुआं घेर लेगा। जो काफिर होंगे इससे मदहोश होंगे, उनका दम घुटने लगेगा। जो ईमान वाले होंगे धुएं का असर उन पे बस इतना होगा कि उन्हें जुकाम आएगा। क्या आएगा? जुकाम। कितनी अलामतें हो गई? 4। 5वें नंबर पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा क़यामत से पहले, आसमान से फरिश्तों के कंधों पे, फरिश्तों के परों पे दुनिया में आएंगे और दुनिया में आके इमामत करेंगे। फिर वहां से निकलेंगे किसको खत्म करने? 5वें नंबर पे दुखान, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। 6ठे नंबर पे दज्जाल का खुरूज होगा। दज्जाल क्या है? ये अल्लाह ही की मखलूक है। कायनात में बनाने वाली जो भी चीजें सब के सब अल्लाह की मखलूक है। दज्जाल कोई अलग से नहीं है, इसको किसने बनाया? अल्लाह ही ने बनाया। दज्जाल अल्लाह की मखलूक है। उसके पेशानी पे काफ फा रा लिखा हुआ होगा, हर शख्स उसको पढ़ेगा, चाहे पढ़ने वाला हो चाहे अनपढ़ हो, सब के सब उसको पढ़ेंगे। 40 दिन तक इस दुनिया में रहेगा। कितने दिन? 40 दिन तक दुनिया में रहेगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और उसके बाद से बाकी के दिन नॉर्मल दिनों की तरह पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, पूरे रुए जमीन पर घूमेगा सिवाय मक्का और मदीना के। वहां भी जाने की कोशिश करेगा लेकिन फरिश्तों का पहरा इतना होगा कि वो जा नहीं सकेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे और अजीब और गरीब शोबदाबाजी दिखाएगा, जो भी इस्लामी दुश्मन है, यहूदी है, शयातीन है, सब के सब उसकी जमात में शामिल होते चले जाएंगे। मुर्दों को जिंदा करेगा, जिंदों को मुर्दा करेगा, जमीन से अनाज उगाएगा। ये अल्लाह ने पावर उसको दिया है आजमाइश के लिए। जो पक्का ईमान वाला है वो जितनी भी अपनी खुदाई दिखाए, उसके खुदाई से ईमान वालों का ईमान बढ़ता ही चला जाएगा, उसके ईमान में इजाफा होता चला जाएगा कि ये देख के तो मुझे और यकीन हो गया कि तो दज्जाल है, तो अल्लाह नहीं है, तो खुदा नहीं है। ये सिलसिला चलता जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, इमामत संभालेंगे। फिर उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब वो देखेगा तो ऐसे पिघलेगा जैसे नमक जब पानी में डालते तो कैसे पिघलता है, ऐसे पिघलने लगेगा। बाबे लुत पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको पकड़ के उसको कत्ल करेंगे। उसे भी पता होगा कि मुझे पूरे कायनात में अगर कोई मार सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, इनके अलावा मुझे कोई कत्ल नहीं कर सकता। इसीलिए वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भागेगा। दज्जाल खत्म। फिर दज्जाल के खत्म होने के बाद ही फौरन याजूज माजूज के कौम निकले, जो कौम आज भी कोशिश कर रही है दुनिया में आने। वो भी अल्लाह ही के मखलूक हैं, वो कोई अलग से मखलूक नहीं है। बल्कि रिवायतों में लिखा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 औलाद थे, हाम, साम, याफीस। क्या नाम है?
حام سام یافیس، ان تین اولادوں میں سے ایک کی نسلوں میں سے یاجوج ماجوج ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نسلوں سے کون؟ یاجوج ماجوج۔ تعداد اتنی زیادہ کہ جب ہمارے ایک پیدا ہوتا ہے تو ان کا 1000 کے افراد ان کے تیار ہو جاتے ہیں۔ کتنی؟ 1000 کے افراد ان کے تیار ہوتے ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں ہیں۔ جب وہ نکلیں گے قیامت سے پہلے تو جہاں جہاں بھی میٹھا پانی ہوگا، سمندروں کی شکل میں، ندیوں کی شکل میں، نالوں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں، نہروں کی شکل میں، تمام کے پانی کو صاف کریں گے، اور ایسا لگے گا کہ یہاں بھی کوئی سمندر تھا، یہاں بھی کوئی دریا تھی، یہاں بھی کوئی پانی تھا۔ روئے زمین پر جتنے بھی جانور ہوں گے تمام جانوروں کو کھائیں گے۔ یہ سب ہونے کے بعد تیر نکالیں گے اور آسمان کی طرف پھینکیں گے، یہ کہہ کر کہ اب زمین والوں کا نمبر ہو گیا، اب نمبر ہے آسمان والوں کا۔ اللہ بھی آزمانے کے لیے تیر کو خون لگا کر فرشتوں کے ذریعے دوبارہ ریٹرن کریں گے۔ وہ سمجھیں گے، وہ اپنی غلط فہمی میں ہوں گے کیا کہ ہم نے آسمان والوں کو ختم کر دیا۔ جب ان کا ظلم اتنا خطرناک ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر جائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ بہت ہو گیا، ان کا ظلم برداشت نہیں ہو رہا ہے، اس مخلوق کو ختم کر دیجیے۔ اللہ کی طرف سے ایسی بیماری آئیں گی کہ جس بیماری کی وجہ سے سب کے سب ساری یاجوج ماجوج کی قوم ایک ساتھ ختم ہو جائے۔ پورے روئے زمین پر یاجوج ماجوج کی لاش، ان کے چھتڑے، ان کے چربیاں بدبو اٹھیں گی، بدبو کی وجہ سے بھی تکلیف ہونا شروع ہوگی انسانوں کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے، اے اللہ وہ زندہ تھے تو ایک الگ تکلیف تھی، مر گئے تو اب دوسری تکلیف ہے، ان کی نعشوں کی بدبو برداشت نہیں ہوتی، اس سے نجات عطا فرما۔ اللہ رب العزت پرندوں کو بھیجیں گے، سارے نعشوں کو اٹھا کے دور علاقے میں پھینک آئیں گے جہاں پر انسانی آبادی نہیں ہے۔ پھر اللہ بارش برسائیں گے، ایسی بارش برسائیں گے کہ جس کی وجہ سے پورے روئے زمین جو خون سے اور چربی سے لت پت ہو چکی تھی، پورے روئے زمین پاک ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایمان والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، امن کا دور دورہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، 40 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مدینے میں انتقال ہوگا، اللہ کے رسول کے پڑوس میں ان کو دفنایا جائے گا۔ یہ سب روایتوں میں لکھا ہے اللہ کے رسول کے، اسی لیے اللہ کے رسول کے بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بائیں طرف حضرت عمر فاروق ہے۔ آقا کے دائیں طرف کی جگہ خالی ہے، آقا کے دائیں طرف کی جگہ خالی ہے، ان کو وہاں دفنایا جائے۔ پھر اتنا امن ہوگا کہ ایک انار پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، ایک اونٹنی کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے کرتے کرتے چند ایمان والے باقی رہیں گے، پھر یہ دنیا پھر کفرستان میں بھرتی چلی جائیں گی، تو اللہ رب العزت ایک ہوا چلائیں گے۔ کیا کریں گے؟ ایک ہوا چلائیں گے۔ یہ نہیں، یہ ہوا کے چلنے سے پہلے ایک جانور نکلے گا صفا پہاڑی سے، صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا 8ویں نمبر کی علامت، جس کا نام ہوگا دابۃ الارض۔ اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوں گی۔ ایمان والوں کے چہرے پہ وہ نشانی کرے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ذریعے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے کافروں کے چہرے پہ نشانی کرے گا، جس کے نتیجے میں ایمان والوں کا چہرہ چمکے گا اور کافروں کا چہرہ کالا نما ہو جائے گا۔ یہ بھی پورے روئے زمین پر چکر لگائے گا۔ یہ جب ہوگا تو اللہ رب العزت ایک ہوا چلائیں گے۔ کیا ہوگا؟ ایک ہوا چلائیں گے۔ وہ ہوا کی وجہ سے جتنے بھی ایمان والے بندے ہوں گے روئے زمین پہ، سب کے سب انتقال کریں گے، سب ایک ساتھ انتقال کریں گے۔ اب پوری روئے زمین علامت قیامت جو ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں کعبۃ اللہ کا اٹھایا جانا ہے، قرآن کریم کے الفاظ کا اٹھایا جانا ہے، بہت ساری لسٹیں ہیں، لیکن میں علامت کبریٰ کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ وہ کتنی ہے؟ 10، وہ ٹاپک چل رہا ہے۔ تو ایسی ہوا چلیں گی کہ ایمان والے سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔
اب بچیں گے روئے زمین پہ کون؟ جو ایمان والے نہیں ہیں، جنہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک کہ اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے۔ اللہ اللہ کہنے والوں کو اللہ ختم کریں گے، اٹھائیں گے روئے زمین سے، تب جا کے قیامت آئیں گی۔ ارے قیامت بھی ہماری وجہ سے رکی ہوئی ہیں، اور تم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹا دو۔ کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کو مٹا دو۔ اگر ہم مٹ گئے تو اللہ اس دنیا کو بھی مٹا دے گا، اللہ اس کائنات کو بھی ختم کر دے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر 90 نمبر پہ ایک علامت آئیں گی، سب لوگ دیکھیں گے سورج روز مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، تو اس دن دیکھیں گے کہ سورج کہاں سے نکلا؟ جہاں ڈوبتا ہے وہیں سے نکلا دوبارہ۔ کئی دیر تک تو انتظار کریں گے کہ سورج نکل کیوں نہیں رہا ہے، سب لوگ اچانک اکٹھا جمع ہو جائیں گے، کیا ہو گیا؟ سورج نہیں نکل رہا، اتنا وقت ہو گیا۔ نکلے گا، سب لوگ کی نگاہیں ادھر ہوں گی، تو اچانک سورج کہاں سے نکلے گا؟ مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ اس وقت سمجھے گا، سب کو سمجھ میں آئے گا، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، ایمان لانے کے لیے سجدہ کریں گے، توبہ کریں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ صبح کا گنہگار شام میں توبہ کرے گا، اللہ انتظار کرتے ہیں۔ شام کا گنہگار صبح میں توبہ کرے گا، اللہ انتظار کرتے ہیں۔ صبح کا ایمان جو ایمان نہیں لانے والا ہے شام تک ایمان لائے گا، شام کا کافر صبح ایمان لائے گا، اللہ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے۔ توبہ کا دروازہ بند، ایمان کا دروازہ بند۔ اب وہاں پر کوئی ایمان قبول نہیں ہوگا، کوئی کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ غیب نہیں رہا نا، اب دیکھ لے، دیکھنے کے بعد تو کوئی بھی ایمان لائے۔ یہی تو ایمان ہے، ہم نے اللہ کو بغیر دیکھے مانا ہے، ہم نے قیامت کو بغیر دیکھے اس پر ایمان لائے ہیں، یہی تو ایمان ہے۔ دیکھ کے ایمان لائے تو یہ ایمان کہاں سے رہا؟ 10ویں نمبر پھر ایک آخری علامت آئیں گی، آگ نکلے گی مشرق کے جانب سے۔ ایک روایت میں ہے جزیرے سے آگ، حجاز سے آگ نکلیں گی۔ دونوں روایتوں کو جمع کیا گیا کہ دونوں طرف سے آگ نکلیں گی اور لوگوں کو ڈھکیلتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے چلے گی۔ پھر اللہ رب العزت وہاں سے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے ختم کر دے گا۔ پھر جناتوں کا نمبر، جناتوں کو ختم کر دیا جائے گا، پھر فرشتوں کو ختم کر دیا جائے گا، پھر زمین کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، سارے زمین کے بوجھ کو اللہ ختم کریں گے، ساری کائنات کے لپٹنے کا وقت پھر اس وقت میں آئے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ قیامت کی طرف رواں دوا ہے، بڑی تیزی سے رواں دوا ہے۔ یہودی لوگ دجال کے لشکر میں سے، اسی لیے وہ اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دجال یہ فتنوں کا بادشاہ ہے، اور یہ جو ہے نا انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور یہ فیس بک اور یہ ساری چیزیں، یہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیادے ہیں۔ کیا ہیں؟ چھوٹے چھوٹے۔ یہ اس کا یہ جو فتنے نظر آ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے گھبرا گئے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہ آئے گا، یہ فتنوں کا جب بادشاہ آئے گا تب کیا کرو گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ روزانہ سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں، اخیر کی 10 آیتیں تلاوت کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن سورہ کہف 15ویں پارے میں آدھے پارے سے لے کر 16ویں پارے کے شروع کے 2.5-3 صفحے آتے ہیں، 3 صفحے، یہ سورہ کہف کی تلاوت جو بندہ ہر جمعہ کو کرے گا، دجال بھی اس کے سامنے آئے گا، اللہ اس کے فتنے سے اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کے فتنے سے اس کی حفاظت کرے گا۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان کی، ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے، اور آپ بھی یہ دعا کرتے رہو اور ایمان کی سلامتی کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کرتے رہو۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔